کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، ماہ مبارک کا روزہ رکھا، مہمان کا اکرام کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مہمان کی آمد پر خوشی و مسرت اور ان کا اکرام کھانے پینے بستر دیگر سہولتوں سے کرنا انبیاء کرام علیہ السلام اور اسلاف صالحین کی محمود سنت ہے۔ اکرام کا مفہوم یہ ہے کہ آل اولاد کے ساتھ کھانے پینے میں جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس سے زائد اور بہتر طور پر کرے۔ روز دال روٹی کھاتا تھا تو مہمان کی وجہ سے گوشت بنا لے، کچھ میٹھا نمکین بنا لے، لطیف اور صاف بستر اس کے لیے بچھا دے۔ اسی طرح جو چیزیں عرف اور ماحول میں وہاں کے اعتبار سے تعظیم و تکریم کا باعث ہوا کریں۔ عرب میں مہمانوں کا بڑا حق سمجھا جاتا تھا۔ مہمان کا اکرام عرب کی گفتگو میں داخل تھا اور اس میں وہ تمام دنیا سے ممتاز ہے۔ ہماری شریعت نے مزید اس کے اکرام اہتمام کو باقی رکھا۔ دنیا کے ان لوگوں کو جو مہمان کو مصیبت سمجھتے ہیں، خسارہ مال کا باعث سمجھتے ہیں، ان فضائل کے ذریعے سے ان کو ترغیب دی ہے۔ کتنا نہ ٹھہرے مہمان کے میزبان تنگ ہو جائے۔ حضرت ابو شریح سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اتنا ٹھہرے کہ جس سے میزبان تنگ ہو جائے۔ بعض فارغ لوگ کہیں مہمانداری میں جاتے ہیں تو رشتہ داری کا بہانہ بنا کر پڑے رہتے ہیں اور میزبان کی تنگی و تکلیف کا خیال نہیں کرتے۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر قریبی رشتہ دار ہوں، آپسی محبت ہونے، تعلقات اس درجے کا ہو کہ تنگی اور بار کا احتمال نہ ہو اور میزبان کی بھی خواہش تمنا ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعد آئے مہمان پڑے رہے وہ دن تک، اب میزبان نے کہا بھائی ایسے کرو تم یہاں رہ لو ہم جا رہے ہیں۔ مہمان کا حق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مہمان آئے 3 دن اس کا حق ہے کہ اسے کھلائے اور رکھے، اس کے بعد اس کا تبرع اور احسان ہے۔ ابو شریح سبکی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اس کا حق 1 دن 1 رات ہے اور ضیافت 3 دن 3 رات ہے۔ اس سے زائد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے درست نہیں کہ اس کے بعد ٹھہرے اور میزبان کو تنگی میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، اس سے زائد صدقہ نفلی ہے۔ مہمان کو چاہیے کہ اس کے بعد چلا جائے، اہل خانہ کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ سلمان خطابی نے کہا کہ مہمان کی آمد پر 1 دن ذرا تکلف و خاص اہتمام کرے، اس کے ساتھ اور دونوں اور دنوں کے مقابلے میں زائد بھلائی کا برتاؤ کرے۔ آخر کے 2 دنوں میں اس سے کم کا اکرام کرے اور 3 دن گزر جائے تو گویا اس نے حق پورا ادا کر دیا۔ بعض لوگ پڑے رہتے ہیں، خیال نہیں کرتے، سو یہ ممنوع ہے۔ آج کے اس دور میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسا محبتانہ تعلقات ہوں کہ اگرانی نہ ہو یا میزبان خود اصرار کرے تو کوئی قباحت نہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ اول دن نفیس اور قیمتی شے پیش کرے، دوسرے دن ذرا تکلف کرے، تھوڑا اہتمام کرے، تیسرے دن جو حاضر ہو پیش کر دے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے مہمان کے تحفے سے نوازتے ہیں جو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ مہمان کی آمد میزبان کے لیے تحفہ رحمت اور برکت ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور میزبان کے لیے برکت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مہمان کے لیے بستر وغیرہ الگ رکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بستر آدمی کے لیے اپنا، 1 بیوی کا، 1 مہمان کا اور 4تھا شیطان کا۔ مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت بستر یا اور دیگر سامان نہ رکھے۔ ہاں مہمان کے لیے 1 بستر اور دیگر سامان الگ رکھے تاکہ وقت پر گھر میں پریشانی نہ ہو۔ یہ اسراف اور بلا ضرورت میں داخل نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو آنے والے مہمان کا حق ہر مسلمان پر ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی رات کو محلے ٹولے یا مسجد میں آ جائے تو اس کی رعایت تمام محلے والوں پر واجب کفایہ ہے۔ اگر یہ شخص رات گزارنے آیا ہے، کسی خاص مقصد یا کسی کے گھر نہیں آیا ہے تو عامۃ المسلمین پر اس کا حق ہے، لہذا ہر شخص اس کی ضیافت میں پیش قدمی کرے۔ اگر کسی رشتہ دار یا مقصد کی وجہ سے آیا ہے تو جس کے پاس آیا ہے اس پر اس کی ضیافت واجب ہے۔ خیال رہے کہ شہروں میں جہاں عام طور پر باہر سے آنے والوں کے لیے مسافر خانے اور ہوٹل ہوتے ہیں اور قیام طعام میں ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تو ان کی مہمانی